اچھا حضرت مجدد فسانی کی مجھے بات یاد آ گئی. آپ فرماتے ہیں کہ جب تک، فرمایا میرا عقیدہ پہلے یہ تھا کہ میں افضلیت علی المرتضیٰ کا قائل تھا پہلے. فرمایا کہ میں میری نظر کی جب بھی حد ہوتی تھی تو وہ مولا علی کے قدموں تک جا پہنچتی تھی، بس اس سے آگے نظر نہیں جاتی. فرمایا کہ لیکن جب مجھے مولا علی نے خاص میری منظوریاں کی، روحانی مقام و مراتب عطا فرمائے، اس کے بعد میری مزید ترقی کی گئی اور فیض نبوت میں سے خاص حصہ عطا کیا گیا، تو پھر مجھے اس بات کا پتہ چلا کہ اچھا مولا علی نے جب فرمایا کہ اب تمہیں میں صدیق اکبر کی بارگاہ میں لے کے جاتا ہوں، تو جس عقیدہ صحیحہ سے، جن کے ہاتھ سے کرامات کا بے شمار ظہور ہے، جن لوگوں کے، ہمارے مرشد سے کتنی کرامات کا ظہور ہے، کتنی کرامات. اور یہ کرامات کیوں ہوتی ہیں؟ نشانی کے طور پر. اور کرامات اس کے ہاتھ سے ظاہر ہوں گی جس کے پاس معجزات کا وراثت ہو، اور یہ ورثہ اسی کے پاس آتا ہے جو حضور کے وارث ہوتا ہے. دوسرے بندے کے پاس تو نہیں آ سکتا. دوسرا بندہ آپ سے باتیں بڑی اچھی کر سکتا ہے، باتونی ہو سکتا ہے، چرب زبان ہو سکتا ہے، باتوں میں آپ کو لاجواب کر سکتا ہے، یہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے. یہ کوئی چیز دکھا نہیں سکتا. یہ وہی دکھائے گا جو ان کا وارث، ان کا نائب ہوگا. تو یار جس بندے کا یہ لیول ہو، جس کے ہاتھ سے ہزاروں کرامات ظاہر ہو چکی ہوں، وہ پڑھائے، جب وہ بیعت فرمائیں تو فرمائیں کہ کہو کہ انبیاء کے بعد سب سے اول، سب سے افضل حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں. یہ کوئی بحث کی بات ہے ہی نہیں. تو اس پہ نا، اس موضوع پہ ہمارے مرشد کریم بڑی خوبصورت اپنا ایک مشاہدہ سنایا کرتے. آپ فرماتے کہ مجھے روحانی طور پر دکھایا گیا، حضور لاسانی سرکار کو روحانی طور پر یہ دکھایا گیا. فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک بڑی خلق لوگ موجود ہیں، جمع غفیر ہے، تو ایک شہنشاہی انداز میں ایک تخت لگا ہوا ہے اور ایک کرسی ہے بڑی عالی شان. تو اس پر دماد رسول، زوج بطول، بابا حسنین، شیر خدا علی المرتضیٰ جلوہ فرما ہے. فرمایا کہ آپ کے آگے 2-3 لائنیں لگی ہوئی ہیں لوگوں کی، اور ایک ٹیبل ہے، اور اس پہ کچھ جیسے ٹکٹس ہوتی ہیں نا، یوں پڑی ہیں. ایک وہ ہیں جن کو وہ جنتی ہونے کی ٹکٹ دے رہے ہیں، بشارت دے رہے ہیں، اور ایک وہ ہیں جن کو وہ ولی ہونے کی وہ بشارت دے رہے ہیں، اور ایک وہ ہیں جن کو اعلیٰ ولی بننے کا وہ سند دے رہے ہیں. تو فرمایا جنتی بھی اور اولیاء بھی، عام جنتی بھی، کیونکہ ولی ہونا جنتی سے بڑی بات ہے نا. ویسے یہ تو عقیدے کے لیے نعرہ لگتا ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ شان کے لحاظ سے کوئی اتنی بھی خاص بات نہیں ہے. صحابہ کے لحاظ سے وہ تو ہر ولی جنتی ہے، تو صحابی تو پھر صحابی ہے، صحابہ کی شان تو اس سے بھی اوپر ہے. لیکن کیا ہے کہ یہ لوگوں نے جو گڑبڑیشن کی ہے، اس کو سمجھانے کے لیے پھر ایسے نعرے اچھے رہتے ہیں، عوام میں ہونے چاہیے. تو آپ فرماتے کہ مولا علی شیر خدا وہ ٹکٹیں بانٹ رہے ہیں. تو فرمایا کہ مجھے اسی وقت وہ حدیث پاک سامنے آ گئی کہ فرمایا کہ جنت کی، جو سادی زبان میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، جنت کی ٹکٹیں علی بانٹے گا. وہ حدیث پاک یوں ہے نا کہ ایک جگہ پر مولا علی کا اور صدیق اکبر کا آمنا سامنا ہوا، آپ تشریف لائے، ملے، تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ اے علی آپ کو مبارک ہو، آپ کی تو بڑی شان ہے. فرمایا اے ابو بکر کیا شان ہے، کیا بات ہے؟ فرمایا صدیق اکبر فرمانے لگے میں نے خود رسول اللہ سے سنا ہے کہ جنت کی ٹکٹیں تو علی نے بانٹنی ہیں. سبحان اللہ. فرمانے لگے مولا علی شیر خدا فرمانے لگے اے ابو بکر آپ کو بھی بڑا مبارک ہو. کیا؟ فرمایا کیا بات؟ فرمایا کہ میں بتاتا ہوں کہ رسول پاک نے کیا فرمایا ہے. فرمایا کہ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ علی جنت کی ٹکٹ بس اس کو ہی دینا جس کے دل میں صدیق اکبر کی محبت ہو.
ٹکٹ ملنی اس کو ہے. تو بس یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں, یہ کوئی مناظروں کی, دلائل دینے کی یہ باتیں ہی نہیں ہیں. یہ سبھی ایک ہیں. وہ اعلیٰ سے فرماتے ہیں کہ تیرے چاروں ہمدم ہے یک جان یک دل, ابو بکر و فاروق و عثمان علی ہے. بس ان سب کو ایک سمجھیں, اور یہ سبھی وراء الورا شانوں والے ہیں. باقی وہ انہوں نے بتا دیا کہ ہم میں افضل کون ہے. باقی ہاں یہ یاد رکھیں کہ اگر کسی کو کسی سے محبت زیادہ ہے, کسی کا کوئی تذکرہ زیادہ کرے, تو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تذکرہ آپ کسی کا بھی زیادہ کر سکتے ہیں. اب آپ اور ہم ہر وقت اپنے مرشد کا تذکرہ کریں, کوئی حق لسانی سچ لسانی کے نعرے لگاتا رہے, تو کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ غوث الاعظم کی شان ہمارے مرشد کے برابر ہے یا کم ہے؟ نہیں نا. ہر مرید کو پتا ہے, لسانی سرکار کے ہر مرید کو پتا ہے کہ غوث پاک تو پیروں کے پیر ہیں, وہ ہمارے مرشد کے بھی شیخ ہیں, ان کے بھی پیر ہیں. لیکن آپ ہر وقت یا غوث حق غوث نہیں کرتے, آپ ہر وقت حق لسانی کرتے ہیں. تو تذکرہ کسی کا زیادہ ہونا جو ہے, یہ اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوتی. اگر کسی کی محبت یا دھیان زیادہ ہے, وہ 100 بار کرے, لیکن پتہ ضرور ہونا چاہیے کہ عقیدہ کیا ہے. بس یہ اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے. ہمیں کوئی کہے جی ہمیں پتہ لگے بھی سب سے افضل عثمان غنی ہے, تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے جی. ہمیں پتہ چلی جی مولا علی صدیق اکبر سے افضل ہے, ہم نے کہنا ٹھیک ہے. ہمارا تو کام ہی نہیں ہے کوئی, ہمارا کام ہے یس سر, بس جی جو ہمیں بتایا گیا جی ہم تو اس پہ قائل ہیں. تو ہمیں اس سے کیا کہ کون حضور کے کتنا قریب ہے, ہم نے تو سب کو ماننا ہے. وہ بتا دیں, انہوں نے بتا دیا ٹھیک ہے, اور انہوں نے بتا دیا کہ افضل الخلق بعد از انبیاء صدیق اکبر. باقی میں نے پھر عرض کر دیا کہ اوورال اگر صحابہ کرام دوسرے ان سے آپ دیکھیں تو پھر تو ظاہر ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اہل بیت ہی افضل ہے. لیکن یہ جو ہے نا 10-5 لوگ خلفائے راشدین, اب خلفائے راشدین میں مولا علی بھی شامل ہے اور امام حسن بھی شامل ہے. تو پھر اگر سیدہ پاک یا مولا حسین پاک یا آپ کے مزید شہزادے شہزادیاں, تو آپ ان کے بارے میں آپ احادیث پڑھتے ہیں, سنتے ہیں کہ یہ مراکز محبت ہیں. ان کا تو ایک ایک فرد جو ہے وہ مرکز محبت ہے. تو باقی ٹھیک ہے, باقی ہر کسی کی کوئی خاص کوئی انفرادیت ہوتی ہے, اور جزوی شان ہر کسی کی الگ الگ ہوتی ہے. تو وہ کئیوں کے پاس کئی ایسی شانیں ہیں جو کسی اور کو ان پہ ظاہر نہیں کی گئی. اتنا سا یہ عقیدہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سچے عقیدے پہ استقامت عطا فرمائے, اور اللہ کریم اپنے ان پیارے محبوبوں سے محبت کرنا ہمیں عطا فرمائے. اگرچہ یہ دعا ہماری اوقات حیثیت سے بڑی ہے, ہم اس قابل نہیں ہے کہ ہم یہ دعا مانگیں. ان کی محبت بہت بڑی چیز ہے, لیکن یہ فقط اس کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ وہ محبت عطا فرمائے. اور دعا کریں مالک ہمیں ان محبتوں پہ استقامت عطا فرما دے, ان عقیدتوں پہ اور سچے رستے پہ استقامت عطا فرمائے, اور اپنے محبوب کا جو ان کا مشن ہے, اللہ رسول کا, ان کے محبوبوں کا, اللہ کریم ہمیں اس کا حصہ بنائے, اور ہمیں اس کے پھیلاؤ کا اور اس میں اچھائی مزید پیدا کرنے کا, لوگوں تک پہنچانے کا اللہ ہمیں ذریعہ بنائے. سبب خیر و سبب ہدایت مالک ہم سب کو بنا دے.